اور بچپن کی بات ہوئی، میں چاہوں گی ہم ان کے واقعہ کربلا میں ان کا کیا کردار رہا اس پہ بات کریں، پھر وہ نوجوان کیسے رہے، کون کون سی ان میں جو ہے وہ خصوصیات رہی، ہم کیسے ان سے سیکھ سکتے ہیں، ہم ان کے کیا مناقب پیش کریں. جو راکب دوش نبی ہیں، سبحان اللہ، جو شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو جگر گوشہ بطول ہیں، سبحان اللہ. اور آپ سوچیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک کا پہلا چراغ گھر کا، تو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت ان کے ساتھ کہ جس کا حساب کوئی نہیں. ان کے بغیر تو آیت تطہیر مکمل نہیں ہوتی. واہ، یہ اتنے مقدس نفوس ہیں یہ جو رب تعالیٰ نے ہمیں بھیجے ہیں. اور جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اہل بیت سے مودت کرو. واہ 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 واہ، سبحان محبت اللہ. نہیں کہا، ہاں، مودت یہ کہا. مودت کیا ہے سر؟ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، بڑے یہ خوبصورت ایک پہلو ہے کہ محبت تو ہوتی ہے آپ کو عام انسانوں سے ہوتی ہے، جانوروں سے ہوتی ہے، اشیاء سے ہوتی ہے، بچوں سے ہوتی ہے، والدین سے ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے یہ. لیکن جب کبھی اس محبت کے اندر عقیدت شامل ہو جاتی ہے تو اسے مودت کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی کہ یہ عام محبت نہیں ہوتی، اس میں عقیدت کا جو ہے نا وہ عنصر شامل ہوتا ہے، تب اس کو کہتے ہیں کہ یہ مودت ہے. اور ان کا نام لے لے کے لوگوں نے اپنی روحانیت کے درجات کو بلند فرمایا ہے. اس پورے گھرانے کی کیا بات ہے، ان پہ لاکھوں سلام. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تکلیفوں میں بھی ہمیشہ دعائیں دی ہیں، جنہوں نے فزیکلی ثابت کیا ہے کہ اسلام کی اساس کن چیزوں کے اندر چھپی ہوئی ہے. اور وہ میں کیسے مس کر سکتا ہوں کہ تکلیف ہے. اور امام زین العابدین کا جو آپ کے چند مصرے ہیں اور اس سے کئی فقیروں نے فقیری حاصل کی ہے کہ ان الطیاری الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتاً فیہ النبی المحترم. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تکلیفوں میں بھی اپنے آباء و اجداد کو سلام پیش کیا ہے. اور سلام ہو ان پر، سلام ہو ان کی آل پر، اور سلام ہو ان کے چاہنے والوں پر. سبحان اللہ.